السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم صفت غفور ہے، اسی طرح غافر اور غفار بھی اس کی صفت ہے، اور ان صفات کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی بار ذکر کر کے اپنے بندوں کو یہ بتایا ہے کہ ان کے گناہ کتنے بھی بڑے ہوں وہ اگر توبہ کر لیں تو اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ مگر شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتے رہتا ہے کہ نہیں، تم نے جو گناہ کیا ہے اس کی کوئی معافی نہیں، اس لیے یا تو تم گناہوں میں ہی ملوث رہو یا کسی کا وسیلہ پکڑنے کے لیے مزاروں پر جا کر شرک کرو، کیونکہ تم تو اس لائق نہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکو۔ اور شیطان ایسا وسوسہ کیوں دلاتا ہے؟ کیونکہ اس نے خود اللہ سے اپنے گناہ کی معافی طلب نہیں کی، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی اس کی طرح کر کے جہنم کا حقدار بنے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مغفرت کے بہت سے اسباب اور بہت سارے مواقع فراہم کیے ہیں، جن میں ایک بہت بڑا موقع رمضان المبارک کا عظیم مہینہ ہے، جو کہ رحمت و مغفرت کے مہینے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، یعنی جو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہو گئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ رمضان کے اس مہینے میں مغفرت کے بے شمار راستے کھل جاتے ہیں، چنانچہ روزہ رکھنا خود مغفرت کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ قیام اللیل یعنی تراویح اور تہجد پڑھنے سے بھی مغفرت ہوتی ہے، اعتکاف کرنے سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ ابھی آخری عشرہ چل رہا ہے جس کی راتیں رحمت و مغفرت اور اجر عظیم کی راتیں ہیں، خصوصاً شب قدر جو کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ اس رات میں جو دعا کثرت سے پڑھنا سنت ہے وہ بھی مغفرت کی ہی دعا ہے، جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اب آپ سوچیں کہ جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس میں بھی بندہ کو اپنے رب سے جو چیز مانگنے کا حکم ہے وہ ہے مغفرت، اللہ سے معافی مانگنا، کیونکہ ہر انسان دنیا میں نہ جانے کتنی بار گناہ کرتا رہتا ہے، اور جو عبادتیں وہ کرتا ہے اس میں بھی وہ کوتاہی اور کمی کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے استغفر اللہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم نے نماز کو مطلوبہ طریقے سے ادا کیا یا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مغفرت بہت عظیم چیز ہے، اللہ اپنے بندے کو معاف کر دے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تو اپنے بندوں کی ضرورتوں کو ان سے زیادہ جانتا ہے، بندہ اگر مانگے بھی نہ تب بھی وہ عطا کر دیتا ہے، بس بندے کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام کو اپنے رب سے اگر کچھ طلب کرنا ہوتا یا کسی مصیبت کو دور کرنا ہوتا تو اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر گناہ یا خطا کی معافی ہو گئی تو باقی کا کام آسان ہے۔ اس موضوع پر میرا ایک مستقل درس ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، اسے ضرور دیکھیں کہ کس طرح تمام انبیاء کرام مغفرت پر خصوصی توجہ دیتے تھے، جبکہ وہ معصوم عن الخطا تھے، اور ہم سب نہ جانے کتنے گناہ دن بھر کرتے ہیں، عبادتوں میں کتنی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، مگر ہمیں فکر ہی نہیں رہتی کہ اللہ سے معافی مانگ لیں، مغفرت طلب کر لیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ کلمہ پڑھ کر ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا، یا یہ سوچتے ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور کیا چاہیے، رمضان کے 30 روزے رکھ لیتے ہیں، اب کیا معافی کی ضرورت ہے؟ یہ ہماری بھول ہے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ اگر ہمیں احساس ہوتا کہ ہمیں معافی اور مغفرت کی ضرورت ہے تو ضرور اپنے ان بھائیوں کو معاف کر دیتے جن سے ہم منہ پھیرے رہتے ہیں، معمولی سی بات پر سالوں تک دشمنیاں مول لے لیتے ہیں، پڑوسیوں سے ہماری نہیں بنتی، رشتہ دار ہم سے ناخوش رہتے ہیں، مگر ہم کو کوئی فکر نہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس مبارک ماہ میں بھی برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تراویح کی نماز جو مغفرت کا ایک بڑا سبب ہے، اسے لوگوں نے جھگڑے کا بہت بڑا سبب بنا لیا ہے۔ ٹیلی ویژن پر، سوشل میڈیا پر دن رات اسی پر بحث ہوتی رہتی ہے کہ تراویح 20 پڑھنا ہے یا 8 پڑھنا ہے، وتر کی نماز کیسے پڑھنا ہے، اعتکاف کیسے کرنا ہے، عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں یا نہیں، اور ان باتوں کو لے کر ایک دوسرے پر الزام تراشی بھی کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو کافر تک کہہ دیا جاتا ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے سب دیکھ کر۔ ایسے لوگوں سے میں بس یہی کہوں گا کہ ایک بار سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں کہ یا رب مجھے حق کی اتباع کرنے کی توفیق دے، گرچہ وہ حق میرے مسلک کے خلاف ہو، گرچہ میرے باپ دادا کے طریقوں کے خلاف ہو، گرچہ میرے مولویوں کی بتائی ہوئی باتوں کے خلاف ہو۔ ایک بار یہ دعا کر کے تو دیکھو، مگر کیوں کریں گے؟ پہلے سے ہی دل میں بیٹھا لیا ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں، ہمارے علاوہ کوئی حق پر ہے ہی نہیں۔ کیا یہی قرآن سکھاتا ہے؟ رمضان میں ہم قرآن تو ختم کرتے ہیں اور ختم قرآن کے وقت جشن بھی مناتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن کیا فائدہ جب قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہی نہیں، قرآن کے راستے پر چلنا ہی نہیں، تو فضول کا جشن منانے کا کیا فائدہ؟ کم از کم رمضان کے مہینوں کو تو محبت اور بھائی چارگی میں گزار لو، اختلافات کو چھوڑ کر عبادتوں میں مصروف رہو، گناہوں کی معافی کرا لو۔ شب قدر میں کیا منہ اٹھا کر اللہ سے یہ دعا کرتے ہوگے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی؟ جب خود اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کر رہے ہو تو اللہ سے امید کیسے رکھ سکتے ہو کہ وہ معاف کر دے گا؟
اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ تو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب ہم اپنے بھائیوں کو معاف کریں گے تبھی اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ رمضان المبارک کی ان باقی مادہ راتوں کی برکتوں سے خوب فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، دوسروں کو بھی معاف کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر کی قدر کرنے اور اس کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔